بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ امراض سعید کی انٹری نے کانوں سے دھواں نکال دیا اور اڈیالہ جیل میں بڑی ملاقات اور سینٹ الیکشن میں کیا چل رہا ہے، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں تو اپنے اپنے ٹکٹ سینیٹرز کے لیے جاری کرتی نظر آتی ہی رہتی ہیں اکثر، تو پھر اپنے سینیٹرز کو وہ کامیاب بھی کرواتی ہیں۔ لیکن اس دفعہ جس طرح میاں شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں کچھ خلائی مخلوق کی شخصیات بھی شامل آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو بظاہر یہ بتاتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہمارا تو کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں۔ اگر سیاسی پارٹی سے آپ کا تعلق نہیں تو پھر آپ کابینہ میں کیسے شامل ہوگے؟ اگر پاکستان میں دیکھیں تو ایک بندہ جس کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا وہ تو اپنے گاؤں کا ممبر بھی منتخب نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کابینہ میں وزیر بننا، اس کے بعد سینیٹر بننا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بغیر سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کے آپ منتخب ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، وزارتیں مل جائیں؟ تو ناظرین اکرام، کل فیصل واڈا صاحب نے بھی سینٹ کے کاغذات اپنے جمع کروائے، اس کے بعد محسن نقوی صاحب نے بھی۔ اب محسن نقوی صاحب کو پوچھا گیا سوال کہ آپ کس پارٹی کے تحت اپنے کاغذات جو ہیں وہ جمع کروا رہے ہیں سینیٹر کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو آزاد حیثیت میں، میرا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ان کے کہنے کی بات ہے، ان کے دائیں طرف اور بائیں طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ موجود تھے۔ اب یہ نہ بتائیں پاکستانی قوم کو کہ آپ کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ پاکستانی قوم باشعور قوم ہے، ان کو پتہ ہے آپ کا کس سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، کس نے آپ کو نگران وزیر اعلیٰ بنایا اور کس کو آپ نے اپنی نگرانی میں خوش کیا۔ اس کے بدلے آپ کو اب یہ انعام دیا جا رہا ہے کہ آپ کو سینیٹر منتخب کروایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے آپ کو وزارت بھی مل چکی ہے اور پی سی بی کی چیئرمین شپ بھی آپ کو مل چکی ہے۔ دوسری جانب فیصل واڈا صاحب سے پوچھا گیا آپ کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، آپ کس سیاسی پارٹی کی وابستگی حاصل کرتے ہوئے یہ کاغذات جمع کروا رہے ہیں؟ انہوں نے بھی کہا کہ آج کل آزاد کا موسم چل رہا ہے، میں بھی آزاد جو ہے وہ اپنے کاغذات جمع کروا رہا ہوں۔ خان صاحب کے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو میرا مشورہ ہے کہ مولا جٹ کی سیاست چھوڑ دیں، بیٹھ کر ٹیبل پہ مذاکرات کریں، جمہوریت کو چلنے دیں اور جمہوری طریقے سے آپ سیاست کریں۔ اچھا، یہ فیصل واڈا صاحب ہیں جو خود کہتے ہیں کہ میرا تعلق کسی پارٹی کے ساتھ نہیں، سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں، لیکن پاکستانی چینلز جو ہیں ہر پروگرام میں ہر رات کو دیکھیں، ٹاک شو میں ان کو مدعو کرتے ہیں۔ اب نہ جانے چینلز والے کس وجہ سے ان کو مدعو کرتے ہیں جن کا پارٹی کسی سیاسی پارٹی سے تعلق بھی نہیں، لیکن چینلز والے کہتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں یہ سچی بات ان کی ثابت ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو بھی یہ بات کرتے ہیں ان کی بات جھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا، پھر آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے 266 حلقوں میں 266 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے، اس سے بھی زیادہ کم و بیش 3000 لوگوں نے درخواستیں دے رکھی تھیں ٹکٹس کے لیے۔ یہ بات بھی ان کی جھوٹی ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے خان صاحب ہیں یہ بس ختم، ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، یہ سیٹیں لیں گے بڑی ہوئی 50 سے 60 سیٹیں۔ ان کی بات دیکھ لیں، 2/3 اکثریت انہوں نے حاصل کی، 180 سیٹیں چھیننے کے باوجود بھی آج بھی وہ 90 کے قریب سیٹیں ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ بھی بات ان کی جھوٹی ثابت ہوئی۔ تو یہ جن کے بندے ہیں یہ خلائی مخلوق، وہ ان کو
انہوں نے ان کو انسٹال کیا ہے، وہ ان کو مزید انسٹال کرنے جا رہے ہیں سینیٹرز کے لیے یا وزارتوں کے لیے۔ تو یہ خلائی مخلوق کون سی ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا یہ خلائی مخلوق جو نظر نہیں آتی میری حکومت گرا دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سینٹ کے ٹکٹ۔ ایک طرف تو مسلم لیگ نون نے وہی اپنے شاخی جو سینیٹرز ہیں، ان کے خاندانی سینیٹرز ہیں جن کو سدا بہار سینیٹرز وہ کہتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب، پرویز رشید صاحب، ناصر امین بٹ صاحب، ان کا کیا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ، میاں شریف فیملی کے ساتھ، ان کو ٹکٹس جاری کیے ہیں۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو خان صاحب نے اپنے ورکرز کو ٹکٹ جاری کیے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کو انہوں نے سینیٹر منتخب پنجاب میں کروانے کے لیے ٹکٹ جاری کیا ہے، جس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میڈم وزیر اعلیٰ کو بہت خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ان کے کاغذات نامزدگی جس طرح الیکشن میں بھی منظور نہ ہونے دیے، اس دفعہ بھی جو الیکشن کمشنر پنجاب ہے اس نے کہا جی جیل میں ہم دستخط کروانے کا اختیار نہیں رکھتے، پھر عدالت جانا پڑا ان کے والد صاحب نے، اور دستخط پھر عدالت کی اجازت سے انہوں نے جیل سے صنم جاوید کے کروائے باقاعدہ۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، حامد خان صاحب کو، زلفی بخاری صاحب کو۔ تو سب سے بڑی اہم بات جو ہے وہ امراض سعید صاحب کی انٹری ڈالی ہے خان صاحب نے۔ امراض سعید صاحب وہ ان کے مخلص ساتھی ہیں جن کے متعلق خان صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مجھے یہ پیغام دیا گیا تھا 9 مئی کے حوالے سے، فلاں فلاں شخص کو ان کے ساتھ آپ قطع تلقی کریں، ان کے ساتھ رابطہ آپ ختم کریں، جس میں سر فہرست امراض سعید صاحب کا نام تھا، علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی نام تھا، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جیتے اور آج وزیر اعلیٰ کے پی کے بن چکے ہیں۔ نہ جانے کب تک ان کو رہنے دیا جائے گا، بہرحال وہ بن چکے ہیں۔ امراض سعید صاحب کی بھی ٹویٹ آئی کہ انہوں نے بھی تصدیق کی کہ خان صاحب کو جب یہ کہا گیا تھا ان کے ساتھ تعلق ختم کریں تو سر فہرست میرا ہی نام تھا۔ تو اب خان صاحب نے انٹری ڈالی ہے، یعنی خان صاحب اگر دیکھیں نہ جھکے ہیں، نہ وہ ڈر رہے ہیں، نہ وہ ڈیل کر رہے ہیں، وہ اپنی جو ان کا نظریہ تھا اس پہ قائم ہے۔ اب امراض سعید کو ٹکٹ جاری کرنا آپ کو پتہ ہے کہ پھر آگ سے کھیلنے کے برابر ہے، لیکن وہ کھیل رہے ہیں، ٹکٹ انہوں نے جاری کر دیا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج علی امین گنڈا پور جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کو علم ہے انہوں نے درخواست دی تھی، جو پنجاب پاکستان کا جو وزارت داخلہ پنجاب ہے اس کو خط لکھا تھا کے پی کے وزارت داخلہ نے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ جو طریقہ کار ہوتا ہے، پھر پروٹوکول کا مسئلہ ہوتا ہے تو خان صاحب کے ساتھ، لیکن یہاں سے وہ درخواست ان کی مسترد کر دی گئی تھی کہ سیکورٹی معاملات ہیں، ہم 2 ہفتوں کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پابندی لگا دی گئی تھی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی، لیکن اس کے بعد پھر میاں شہباز شریف صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی۔ اس میں انہوں نے کہا ہوگا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، ملنے نہیں ہمیں دیا جا رہا، تو پھر انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، یہ ڈسکس ہوئی ہوگی، جس میں ARY نے دعویٰ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے آفر کیا خان صاحب کو کہ آپ کو ہم کے پی کے لے جاتے ہیں، اڈیالہ جیل سے شفٹ آپ کو کرواتے ہیں کے پی کے، یہ دعویٰ کیا ہے ARY نے۔ تو اگر تو علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ آفر کی ہے تو پھر آپ یہ خیال کیسے کر سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے اپنی طرف سے یہ آفر کی ہوگی یا علی امین گنڈا پور کی اس آفر کو تسلیم کر لیا جائے گا؟ نہیں، یہ کہیں اور سے پیغام آیا ہوگا، میاں شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہوگا علی امین گنڈا پور کو کہ آپ اس طرح کریں کہ خان صاحب کو کے پی کے شفٹ ہونے کے لیے آمادہ کریں، تو انہوں نے کہا ہوگا۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے ناظرین کرام کہ خان صاحب شفٹ ہو جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب اڈیالہ سے کے پی کے شفٹ ہوں گے، کیونکہ وہ تو اٹک جیل سے اڈیالہ شفٹ ہونے کے لیے تیار تک نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے میرا دل لگ چکا ہے، لیکن صحافیوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ایک چیز کا اظہار کیا ہے کہ اڈیالہ اٹک جیل میں میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے، کیا سلوک کیا جاتا ہے کہ میں فرش پہ لیٹتا رہوں، لیکن میں نے اف تک نہیں کی۔ آج میں ذکر کر رہا ہوں، میں نے کبھی اس سے پہلے اس بات کا بھی ذکر نہیں کیا۔ دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی کہتے تھے مچھر کاٹتا ہے، کبھی کہتے تھے میرا AC نہیں کام کرتا وغیرہ وغیرہ، لیکن خان صاحب نے کبھی شکوہ نہیں کیا اور کریں گے بھی نہیں۔ کھانے کے متعلق صحافیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں ملنگ آدمی ہوں، جو ملے کھا لیتا ہوں، تو پاکستان پر جھوٹ کا قبضہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ آفر کی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ خان صاحب کو کہ آپ کو ہم کے پی کے لے جاتے ہیں۔ اب اس میں کیونکہ نون لیگ کا جو ماضی میں وتیرہ رہا ہے، وہ ان کی ہر بات میں ہر کام میں ایک سازش ہوتی ہے،
جس طرح بشرا بی بی کو بنی گالہ شفٹ کیا گیا، بعد میں یہ ماحول بنانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی کارکنان عام جیلوں میں ہیں اور بشرا بی بی بنی گالہ شفٹ ہو گئی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہ آفر دی جا رہی ہو کہ کے پی کے چلے جائیں گے خان صاحب، تو ایک تو ہماری پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی، کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، دوسرا ہمیں بیانیہ مل جائے گا کہ کے پی کے میں شفٹ ہونے کی درخواست کیا خان صاحب نے کہ وہاں میری حکومت ہے، یہاں اڈیالہ کی سختیاں جیل کی وہ برداشت نہیں کر سکے، بھاگ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ان کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی سازش ہوتی ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب اڈیالہ سے کے پی کے شفٹ ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔